اپنے بندوں کو اپنی جنت کی خوشخبری خود نہیں سنائی بلکہ محبوب سے فرمایا وبشر، اے محبوب تو خوشخبری سنا دے۔ اپنے محبوب سے کہوا رہا ہے سنیا تو خوشخبری سنا دے، وبشر گویا فرمایا جا رہا ہے اے میرے محبوب اگرچہ انہوں نے کلمہ میرا پڑھا ہے، بندے میرے ہیں، عبادت میری کرتے ہیں، جنت بھی میں نے بنائی ہے، مگر خوشخبری آپ سنا دیجیے، خوشخبری آپ سنا دیں۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے خوشخبری سنوا رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، بے عطائے مصطفیٰ مدعا ملتا نہیں، خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، خود خدا بلا واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، واسطہ سرکار ہے بے واسطہ ملتا نہیں۔ خیر یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شانیں ہیں جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اگر محبت اور عشق کی نگاہ سے پڑھا جائے قرآن کی ہر ایک آیت میں پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ خوشخبری سنانی کس کو ہے؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب جن کو خوشخبری سنانی ہے ان کے یہاں پر دو وصف بیان ہوئے، اور یہ کہ وہ ایمان لائے، دوسرا انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب قرآن کریم میں صرف اسی جگہ نہیں بلکہ عموماً جہاں بھی قرآن کریم کے اندر خوشخبری سنائی جاتی ہے یہی دو وصف ذکر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بندہ مومن ہو اور نمبر دو نیک عمل کرنے والا، مومن بھی ہو نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، تجارت میں، کاروبار میں، غرض کے زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے بولیے؟ ضروری ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کو بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تمہارا تالا کبھی نہیں کھل سکے گا۔ اب دیکھیے کتنی پیاری مثال یہاں پر دی ہے، یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے دندانے ہیں، لہٰذا اس چابی کے ذریعے جنت کا ہم نے تالا کھولنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تالا کھلنا چاہیے تو نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، حج اگر فرض ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ اگر فرض ہے
جب مومن بندہ کلمہ پڑھتا ہے اب اس پر چند چیزیں جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہیں، چند چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، چند چیزیں وہ ہیں جو سنت ہو جاتی ہیں۔ بہرحال رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا سن لیا خوشخبری سنا، یا اللہ آپ کی خوشخبری سنانی کس کو ہے؟ فرمایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب وہ خوشخبری ہے کیا؟ اس چیز کی خوشخبری ہے، کیا انہیں کوئی پیسے ملنے ہیں، جائیداد ملنی ہے، کاروبار ملنا ہے، کوئی پلاٹ الٹ ہونا ہے؟ فرمایا نہ، اللہ نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو جن کے نیچے ایسے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ان سے ملتا جلتا پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ باغوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہے وہ عظیم شان، وہ عظیم نعمتیں جو اہل ایمان اور ان نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 طبقے ہیں، جنت کے 8 طبقے ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت مأویٰ، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین اور جنت نعیم۔ یہ 8 جنتیں ہیں، ان کے علاوہ درجات اور بھی ہیں جن کے نام ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق، ان کے درجات کے مطابق رب تعالیٰ جنتیں عطا فرمائے گا۔ چونکہ یہ ساری جنتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ اب مطلب یہ نکلے گا کہ ساری جنتیں جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس کے درجات جتنے بلند ہوں گے رب تعالیٰ اس درجے کے حساب سے انہیں جنت میں عہدہ بھی عطا فرما دے گا۔ جیسے جیسے بندے کے اعمال ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے اچھے نیک کام کیے ہوں گے، اس کے مطابق اللہ پاک انہیں جنت میں اتنا ہی بلند درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے جنت کتنا اچھا اور کتنا پیارا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے پیدا کر کے رکھی ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ اے کملی والے آقا مما خلق الخلق، یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی جنت کو رب تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ پانی سے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی عمارت کیسی ہوگی، اس کے متعلق ہمیں خبر دیجئے۔ گویا صحابی کا یہ ایمان تھا جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اس کے متعلق خبر دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہے، اس کا میلاد یعنی اس کا گارا خوشبودار مشک ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، جنت کے اندر اسے کبھی موت نہیں آئے گی،
یعنی ایسی نعمتیں رب تعالیٰ انہیں جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار مثلاً گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے سائے کے اندر 100 سال بھی چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہوگا، پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، آقا فرماتے ہیں نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اور جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک کے برابر جو جگہ ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو کوڑا رکھنے ایک چھوٹی سی جگہ ہے نا، وہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ان سب سے بہتر ہو۔ آپ دیکھیے کتنی عظیم و شان و جنت ہے جو رب تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، جو رب تعالیٰ پیارے آقا کی امتیوں کو عطا فرمائے گا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جنتی درختوں کے تنے سونے کے ہیں، تنے جو ہے نا پتے وہ سونے کے ہیں، ان کی ٹہنیاں زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے پتے اور پھل نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب کھانے والا اگر کھڑے ہو کر پھل لینا چاہے گا اس سے مشقت نہ ہوگی، کیونکہ جنت میں مشقت نہیں ہے۔ جنت کے اندر مشقت ہے، بولیے جنت مشقت نہیں ہے۔ اب پھل لینے والا اگر وہ سوچے گا کہ میں پھل کیسے لوں، اب مشقت تو ہے ہی نہیں، اگر وہ بیٹھے گا تو پھل اس کے پاس آ جائے گا، اگر وہ لیٹا ہے پھل اس کے پاس آ جائے گا، اگر وہ کھڑا ہے پھل اس کے پاس آ جائے گا، کیونکہ جنت میں مشقت تکلیف بلکہ جنت کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ پھل اتارنا بھی ایک مشقت ہے، درخت اونچا ہو ہاتھ اوپر کرنا پڑتا ہے یا کسی لاٹھی سوٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن جنت کے اندر مشقت نہیں، یہ کام مشقت والا ہے۔ آج اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ ایک جنتی کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ دیکھے گا کہ یہ درخت کتنا پیارا ہے، اس کے پھل کتنے پیارے ہیں۔ اب دل میں خیال آئے گا کاش یہ میرے پاس ہوتا، میں توڑ لیتا، یا اس کا دل ویسے ہی جائے گا کہ یہ پھل میں نے کھانا ہے، مجھے پسند ہے، دل کے اندر خیال کرے گا۔ اگر کھڑا تھا پھل اس کے پاس آ جائے گا، بیٹھا تھا پھل اس کے پاس آ جائے گا، اگر لیٹا ہے پھل پھر بھی اس کے پاس خود بخود ہی آ جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے اندر مشقت بولیے مشقت نہیں، بلکہ جنت کے اندر سکون اور راحت ہی راحت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، جنت کے اندر ذرا برابر بھی رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دے گا، اپنے بندوں کو مشقت نہیں دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ ابو القاسم آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے؟ فرمایا ہاں، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اہل جنت کو کھانے پینے میں 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ کھانے پینے میں 100 بندوں کے برابر ان کو طاقت دی جائے گی۔ اب اس نے پھر سوال کیا، غیر مسلم نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جو کھاتا ہے جو پیتا ہے اسے حاجت بھی پیش آتی ہے، یعنی اس نے واش روم جانا ہوتا ہے، کھانا آتا ہے، اسے حاجت بھی پیش آتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جنت میں قضائے حاجت بس اتنی ہوگی جب بندہ کھا لے گا اور کھا کر اس کا پیٹ بھر جائے گا، پھر مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے سارا کھانا ہی ہضم ہو جائے گا، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی کہ ایک اسے میٹھا ڈکار آئے گا، خوشبو والا ڈکار آئے گا جس سے اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی یہ ساری نعمتیں رب تعالیٰ جنتی کو
مشروبات ہیں وہ ان کو پیش کیے جائیں. جنتیوں کو اس کے کھانے کے ہر لقمے پر جدا جدا لذت آئے گی. یعنی جب وہ کھانا کھائیں گے ہر لقمے پر جدا جدا علیحدہ لذت آئے گی. جب کھانا کھا چکیں گے پھر حکم ہوگا میرے دوستوں کو پانی پلاؤ. اب مختلف قسم کے مشروبات انہیں پیش کیے جائیں گے. ہر گھونٹ پر مزہ اور ذائقہ الگ الگ ہوگا. ہر گھونٹ پر. دیکھیے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. وہ یہ کہ ہماری جو خواہشات ہے اس پر پہرا لگایا ہوا ہے. ہم نے ایک دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہاں اس زندگی دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. بعض اوقات آدمی کی ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کر ڈالتا ہے. حتیٰ کہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے, بندے کی خواہش پہ بھی پوری نہیں ہوتی. یہ کیا ہے کہ ہماری خواہشوں پر پہرا لگایا ہوا ہے. ہماری خواہشوں پر ایک دائرہ لگا دیا گیا ہے. یہاں ہماری خوشی, ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. لیکن جو جنتی ہوں گے, جنت پر, اہل جنت پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا. روایات کے اندر آتا ہے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے, پہنچ جائیں گے, ایک فرشتہ ان کے پاس آئے گا اور انہیں سلام کرے گا. سلام کر کے رب تعالیٰ کا ایک پیغام, ایک خط ان کے پاس پہنچائے گا. اب اس خط میں یہ لکھا ہوگا وہ خدائے بزرگ جو حی و قیوم ہے, جسے کبھی موت نہ آئے گی, اس کی جانب ان جنتیوں کے نام پیغام جن پر کبھی موت نہیں آئے گی. رب تعالیٰ کا یہ لیٹر ہوگا, خط ہوگا کس کی طرف؟ اہل جنت کی طرف. اب اما بعد, بے شک میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں. رب فرماتا ہے بے شک میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ رب تعالیٰ کی شان ہے. بڑا زبردست جملہ دینے ذرا توجہ فرمائیے. یہ رب کی عظمت ہے, یہ رب کی قدرت ہے, یہ رب کی شان ہے. رب تعالیٰ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے, وہ کن کہتا ہے, ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ چیز بن جاتی ہے. رب تعالیٰ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں, رب تعالیٰ کو دنوں کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ نے آسمان بنایا, کن کہا, آسمان بن گیا. زمین بنائی, کن کہا, زمین عدم سے وجود میں آ گئی. سورج بنایا, رب نے کن کہا, سورج بن گیا. ستارے بنائے, رب نے کن کہا, وہ بن گیا. فرشتے بنائے, رب نے کن کہا, فرشتے بن گئے. انسانوں کو بنایا, رب نے کن کہا, انسان بن گئے. عرش بنایا, رب نے کن کہا, عرش بن گیا. المختصر یہ کوئی بھی چیز رب نے بنانی ہو, پیدا کرنی ہو, رب تعالیٰ فرماتا ہے کن, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب رب تعالیٰ جنتیوں کو یہ فرمائے گا, اے میرے بندوں, میرے دوستوں, اے جنتیوں, یہ میری شان ہے, میری عظمت ہے, میری طاقت ہے. جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں, میں کن کہتا ہوں, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب جنتیوں, یہ طاقت اور یہ انعام میں تمہیں دوں گا. تم جو کہو گے وہ چیز ہو جاؤ گی. تم کن کہو گے وہ چیز فوراً تمہارے پاس آ جائے گی. یعنی جنتی جو بھی خواہش کریں گے, جو بھی التجا کریں گے, جو سوچیں گے, کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جنتی رب تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کن کہیں گے, رب تعالیٰ فوراً ان کی ہر خواہش کو پورا فرما دے گا, ہر خواہش کو پورا فرما دے گا. دیکھیے یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو رب تعالیٰ اہل جنت کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا. ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ. جنت کی میں عظمتیں بیان کر رہا ہوں اور بیان بھی ہمارے آقا نے کی ہیں. میری آواز پر یا میرے خطاب پر سبحان اللہ نہ کہا کریں, بلکہ جو میں سنا رہا ہوں اسے سن کر آپ نے سبحان اللہ کہنا. دیکھیے کتنی عظیم یہ نعمت ہے جو رب تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اب جنتی جو چاہیں گے بس وہ کہیں
کون کہیں گے فیکون، وہ چیز خود بخود بن جائے گی۔ روایات کے مطابق جب بندہ کھانا چاہے گا یا اسے پانی پینا ہے یا کچھ بھی چیز کی اسے ضرورت ہے، اب دل میں خیال کرے گا، سوچے گا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ پانی کی تمنا کرے گا، دل میں خواہش ہوگی، پانی اس کے سامنے آ جائے گا۔ المختصر یہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی خواہش جنتی کرے گا یا بڑی سے بڑی خواہش کرے گا، اس کا ابھی دل میں خیال ہوگا، رب تعالیٰ اس کی خواہش کو پہلے پوری فرما دے گا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں پر آسانی کرتے ہوئے اس طرح باتیں کھول کھول کر سمجھائی، اور دنیا میں جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، جنت کے اندر بھی رب تعالیٰ اسے وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے جنت میں ایک آدمی لیٹا ہوگا، اب لیٹے لیٹے اپنے ہونٹ ہلائے بغیر دل میں وہ سوچے گا اگر مجھے اجازت ملے تو میں کھیتی باڑی یہاں پر کر دوں، میں زمین کے اندر کوئی بیج بو دوں، کچھ چیز اگا دوں، کچھ کھیتی باڑی کر لوں۔ اب ابھی اس نے دل میں سوچا ہوگا، فرشتے مٹھیاں بند کر کے اس کے پاس آ جائیں گے۔ جب وہ بندہ فرشتوں کو دیکھے گا فوراً کھڑا ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے تم نے دل میں تمنا کی تھی، ہم بیج تمہارے پاس لے کر آ گئے۔ اب وہ جنتی کو بیج دیں گے، اب جنتی زمین کے اندر بوئے گا، ابھی وہ بوئے گا کہ وہ پہاڑوں جتنی لمبی لمبی فصلیں تیار فوراً ہو جائیں گی، کیونکہ اگر وہ وہاں پر ہل چلائے یا کہیں پکڑ کے وہ زمین کی کھدائی کرے، یہ تو مشقت ہے، تو جنت میں مشقت ہے، جنت میں مشقت ہے، جنت میں مصیبت ہے، جنت میں دکھ درد نہیں، بلکہ وہ خواہش کرے گا زمین کے اندر ابھی بیج بوئے گا، ابھی بونے کی دیر تھی کہ اسی وقت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی فصلیں فوراً تیار ہو کر باہر نکل آئیں گی۔ یہ ایک رب تعالیٰ جنتی کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ دیکھیے اس روایت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور علماء کرام نے اس میں بڑا ایک ایمان افروز نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ لوگ جس حال میں مریں گے اسی حال میں، لوگ جس حال میں جئیں گے اسی حال میں مریں گے، جس حال میں جئیں گے اسی حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت والے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اب جنت کے اندر یہ جو بندہ کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، یہ کون ہوگا؟ یہ وہی بندہ کہ جو دنیا میں رہ کر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اسے لگن تھی، کھیتی باڑی سے پیار تھا، محبت تھی، یہ دنیا کے اندر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اب جب اس کو دنیا کے اندر کھیتی باڑی کا شوق تھا، اسی حال کے اندر اسے موت آئی ہوگی، لہٰذا جنت میں بھی اسے کھیتی باڑی کا خیال آئے گا کہ میں یہاں پر بھی کھیتی باڑی کروں۔ ارے جو جس حال پر مرے گا، رب تعالیٰ قیامت والے دن اسی حال پر اسے اٹھائے گا۔ یعنی جس کے دل میں جو بھی خواہش ہوگی، جو جس سے محبت کرتا ہوگا، رب تعالیٰ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس دنیا میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، ہم ہر وقت نبی نبی، ہر وقت آقا آقا کرتے ہیں، اور حضور سے جو منسلک چیزیں ہیں ان کا بھی ہم ذکر بڑے پیار سے کرتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے ہیں، ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں، حضور کے عشق میں ہم تڑپتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حضور کے عشق میں تڑپنا، یہ مدینہ مدینہ کرنا، یا یہ نبی نبی کرنا، خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ اگر دنیا میں ہم پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا سے عشق رکھتے ہیں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کل قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ ہمارا حشر بھی ہمارے آقا کے ساتھ فرمائے گا، ہمارے آقا کے ساتھ فرمائے گا۔
جنت کیسی عظیم چیز ہے اور اس کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری بات ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، دنیا کے اندر ہر انسان کی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ میں سونا بن جاؤں، میں خوبصورت بن جاؤں، اور کئی لوگ کئی